عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو ڈانٹ پلا دی۔ بیرسٹر صاحب اب وہ کرے جو میں کہتا ہوں۔ عمران خان کا بیرسٹر گوہر کو خاص پیغام۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات عمران خان کے لیے ایک نئی پریشانی بڑھ گئی۔ شیر افضل مروت سے کون کون خائف ہے، اور یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت اپنی کریز سے بلا وجہ باہر نکل کر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج سے اتنے زیادہ مطمئن کیوں ہیں، اور آخر عمران خان کا پلان سی ہے کیا؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اچھا خاصا بہترین کھیل پیش کر رہی تھی، لیکن جو پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ جو انتخابی اتحاد ہوا وہ ایک لوز بال تھی پاکستان تحریک انصاف کی، یا پھر پاکستان تحریک انصاف چیزوں کو اوور ڈو کر گئی اور آسان لے لیا۔ ظاہر ہے انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان کی خیر مانگنے والا ہو۔ جو بھی ہلکی سی بھی طاقت رکھتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے پورے موڈ میں ہے۔ صرف پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ انہیں علم ہونا چاہیے تھا، اور وہی ایک لوز بال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور مسائل کھڑی کر رہی ہے۔ عمران خان سے جب بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اور عمران خان کو جب بتایا گیا کہ یہ پلان تھا، لیکن وہ نظریاتی کے جو اختر اقبال ڈار صاحب ہیں وہ عین وقت پر بھاگ گئے، تو عمران خان نے کہا کہ آپ کو کب پتہ تھا کہ اختر ڈار کوئی پاؤں والا آدمی ہے؟ وہ تو ہے اسی طرح کا آدمی، وہ تو اس کو نوٹ لکھا میرا موڈ بنے والا آدمی ہے۔ آپ نے کیا ایسا کیوں کیا؟ اور میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ الحاق کرنا ہے، اتفاق کرنا ہے، اور ان کے ساتھ یہ انتخابی اتحاد بنانا ہے۔ یہ عمران خان کے کوڈ ان کوڈ الفاظ ہیں کہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ مرد ہیں مکمل، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ساتھ کھڑے ہو کر اچھے برے حالات میں وہ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی اور آپ نے اسی بات کو نظر انداز کیا، جس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خان صاحب یہ چونکہ جو ہماری سیاسی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے، تو اس وجہ سے کچھ چیزوں میں یہ، حالانکہ ہم نے اس کو ایک سیف جگہ پہ رکھا ہوا تھا جو ڈار صاحب ہیں، لیکن 2-4 دن تو ہم نے اس کو سیف ہاؤس میں رکھا یا اپنے پاس اس کو بڑے محفوظ طریقے سے رکھا، لیکن جس دن وہ یہ سارا معاملہ ہوا، ٹکٹیں ہو گئی، ہم نے جمع کرانی شروع کر دی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہونا ہے، ٹکٹیں تو جمع ہو گئیں، لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے اور پھر وہ معاملہ خراب ہو گیا سارا، اور پھر وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے بارے میں ظاہر ہے وہ کوئی اتنا قد کاٹھ والا آدمی نہیں ہے، اتنی گفتگو والا آدمی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں زیادہ اس پہ گفتگو کی نہیں گئی، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن عمران خان نے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا اگر آپ میری بات پر عمل کرتے تو شاید ہمیں یہ پریشانی نہ ہوتی۔ تو خاصی ساتھ ہی عمران خان صاحب مسکرائے اور انہوں نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ اب جو میں آپ سے کہوں نا، اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے اب کوئی ایسی بات نہیں کرنی، لیکن پریشان نہ ہو بیرسٹر صاحب، آپ پریشان نہ ہو، سیاست ہے اور اس سیاست میں ہوتا ہے، میں بہت ساری چیزیں سیکھ کے یہاں پر پہنچا ہوں، تو آپ پریشان نہ ہو، میرا پلان سی تیار ہے، اور میرا پلان سی آپ کو بڑا خوش کر دے گا۔ جتنی آپ کے لیے اختر اقبال ڈار نے پریشانی کی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ مطمئنی والی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو جو نتائج آئیں گے اور اس سے متعلق یہ ہم آپ کو تھوڑا سا آگے بتائیں گے کہ پلان سی آخر ہے کیا۔ کچھ نکات اس کے ہیں، ظاہر ہے اس چیز کو بہت زیادہ سیکریٹ رکھا جا رہا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ اتنا مطمئن رہے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، اختر ڈار بھاگ گیا تو کیا ہوا، بھاگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میرا پلان سی آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ تو وہاں پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی اور چہرے پہ ہلکی پھلکی چیزیں آئیں۔ لیکن عمران خان کے لیے بدن پی ٹی آئی ایک اور بڑا ایشو کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی کے کچھ بعض رہنماؤں کے اندر جو اختلافات ہیں، اور خاص کر رؤف حسن صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس پر رؤف حسن جو ہے وہ بھی کچھ میڈیا پر کھل کر بات کر رہے ہیں، اور وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک نئی پریشانی ہے، قبل اس کے کہ یہ پریشانی بڑھے، کیونکہ کمزور انسان ہو یا کمزور جانور ہو اس کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں۔ تو اس وقت پی ٹی آئی جن حالات میں ہے، زیادہ وہ تھوڑے سے استعمال ہو سکتے ہیں، وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں،
ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لبادے میں وہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس سے مایوس ہوگا، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ہر طرح کے حالات کے مطابق بھی یہ فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ تھوڑا سا مایوس ہوگا. یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ضرور نظر میں رکھنی چاہیے. اور شاید رؤوف حسن صاحب نے روڈ کی سیاست یا سڑک کی سیاست کا انہیں نہ اندازہ ہے نہ انہوں نے سیاست کی ہے، تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا ایک ایک لفظ، جو لوگ وہ دور دراز کچے کے علاقے میں بیٹھا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ عمران خان کو دینا ہے چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، جب آپس کی لڑائی آپ لڑیں گے تو وہ شخص پریشان ہوگا کہ اب کیا ہوگا. یہ جب آپس میں لڑ پڑے ہیں تو پھر کیا ہوگا، وہ اس کی پریشانی بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ شیر افضل مروت تھوڑے ووکل زیادہ ہیں، وہ دلیر آدمی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف پر جو حالات گزرے، جو جس طرح کی جبر تھا، سختیاں تھیں، ان ساری سختیوں کو ٹال کر، ان ساری سختیوں کو پس پش ڈال کر شیر افضل مروت وہ واحد آدمی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو موبلائز کیا اور جس نے کے پی کے میں لوگوں کو باہر نکالا. ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا، ایک انجانا اندھیرا تھا جس میں شیر افضل مروت تنہا ایک روشنی کی کرن بنے پاکستان تحریک انصاف کے مایوس ورکرز کے لیے. دیکھیں جو سوات میں شیر افضل مروت نے لوگوں کو نکالا تو اس کا اثر صرف سوات تک نہیں تھا، اس کا اثر پاکستان کے ایک ایک کونے میں گیا ہے. ایون جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اکراس کنٹری یا سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی تھوڑی سی ان میں بھی جان آئی، ان میں بھی حوصلہ آیا کہ نہیں یار ابھی معاملات ٹھیک ہیں. جیسے جیسے شیر افضل آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں اعتماد آتا گیا. تو وہ چیزیں دیکھیں، شیر افضل مروت پنجاب آئے، لاہور آئے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے پاکستان تحریک انصاف کا گراف اوپر گیا، نیچے نہیں گیا. کراچی گیا شیر افضل مروت نے وہاں پر سی بی او پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک خاص جتنی بڑی تعداد میں کراچی کے لوگ نکلے تھے تو رؤوف حسن صاحب شاید ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر میڈیا کو بیپر دے دینا یا اس طرح کی باتیں کر لینا یہ بہت آسان ہے، فیلڈ میں نکلنا بہت مشکل ہے. شیر افضل مروت نے قید و بند بھی برداشت کی ہے صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر تو یہ لوگ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، اگر تو یہ مخلص ہیں تو پھر انہیں اپنے اندر بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا ہے. میڈیا پر آ کر معاملہ حل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چرا گھونپ رہے ہیں، وہ چاہے رؤوف حسن صاحب ہوں، وہ چاہے شیر افضل مروت ہوں یا کوئی بھی ہوں. آپ کو کم سے کم اپنے معاملات اندر بیٹھ کر حل کرنے ہیں. آپ باہر آ کر حل کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کمزور ہوگا، اس کا حوصلہ پست ہوگا، وہ ٹوٹے گا. عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، عمران خان کا نظریہ کمزور ہوگا، عمران خان مزید تنہا ہوگا. اگر تو رؤوف حسن صاحب آپ کو عمران خان سے تھوڑا سی بھی ہے، آپ مخلص ہیں ان کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو پھر آپ کو کم سے کم یہ چیزیں پروگرامز میں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرنی کہ کون عمران خان سے ملتا ہے. آپ تو ایک بار بھی نہیں ملے. شیر افضل مروت 20 مرتبہ مل چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک مشکل یہ ضرور ہے اور اس کو عمران خان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ چاہے اندر سے پیغام بھجوائیں یا پھر جو مرضی ہے کریں. اگر عمران خان اس موقع پر اس چیز کا نوٹس نہ دیا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں بڑھے گی اور پھر جو 8 فروری کے نتائج سے خان صاحب امید لگا کر بیٹھے وہ متاثر ہوں گے. شیر افضل مروت صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنی کریز کے اندر رہ کر کھیلیں، اپنے تک کھیلیں، باقی ہر طرف نہ کریں. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ٹکٹوں کے معاملات آئے ہیں سامنے، لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے. خان صاحب کے آپ ملاقات ہوتی ہے، وہاں سے چیزوں بہتر کروائیں. اصل جو سب کی جان جو طوطا بیٹھا ہوا ہے نا جیل میں، اس سے آپ چیزیں وہاں سے ٹھیک کروائیں تو بہتر ہوگی. بہرحال عمران خان نے دوسرا یہ کہا ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہو، بلہ چھن گیا تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے بڑا اطمینان دلوایا ہے کہ بیرسٹر صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلہ چھن گیا تو کیا ہوا، جو مرضی ہے ان کو بولو، جو مرضی ہے، کوئی ظلم رہ گیا تو اور بھی کر لو.
8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। अब इमरान खान के इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? असल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि इमरान खान के इस कॉन्फिडेंस के पीछे दरअसल है क्या? क्योंकि बज़ाहिर हम भी ज़ाहिर है फील्ड में रहते हैं, हर जगह हमारा जाना होता है, लोगों से बात होती है, हम चाहे नून लीग के जलसे में खड़े हो तो वहाँ सिचुएशन देख लेते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, हम पीपल्स पार्टी में जलसे में खड़े हो तो वहाँ पर बात कर लेते हैं, हम किसी भी जगह जलसे में खड़े हो। ज़ाहिर है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का मकसद यही होता है कि आप लोगों की पल्स जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम रिक्शे वाले के साथ जा रहे हैं तो उससे पूछ लेते हैं भाई क्या होगा, इलेक्शन आ गए, ये सारी चीज़ें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है कोई उसको पहुँच नहीं सकता। 80-20 का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है, वो हल्का फ़र्क भी नहीं है। जो कोई डब्बे चेंज करना चाहेगा, जो कोई ठप्पे लगाना चाहेगा, कितने ठप्पे लगाएंगे? मैं एक हमेशा हवाला देता हूँ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था और बेगम कुलसूम नवाज़ अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, जब वो बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी तो पूरी कोशिश की गई, जितनी की जा सकती थी वो की गई, लेकिन बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा को हरा नहीं सके। टीएलपी उसी वक्त की पैदावार है, एक और मुस्लिम लीग भी आई थी उसी वक्त की पैदावार है। तो बहरहाल जितने आप ताकतवर हो जाए, आप 18 को 20 कर सकते हैं, 19 को 20 कर सकते हैं, चलो थोड़ा मार्जिन और दे देते हैं, 17 को 20 कर सकते हैं। आप 9 को 20 नहीं कर सकते, 8 को 20 नहीं कर सकते। बहरहाल इमरान खान के पास एक पूरा प्लान तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के बाद अपनी मखसूस नशिस्तें भी लेगी, ख़वातीन की भी और अक़लियतों की भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े सरप्राइज़ देगी। आप इसके पीछे कुछ भी अंदाज़े लगा लें, ये मार्जिन हम आपको देते हैं कि ये कोई गेम है, क्या नहीं है, कुछ तो आप भी सोचा करें ना, सारी बातें हम पे ना डाले करें। हालात बड़े आजकल नाजुक चल रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे सबकी। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतमईन है और वो जेल में बैठकर भी पार्टी अमूर चला रहे हैं, और उन्होंने कुछ मज़ीद गाइडलाइंस दी हैं और इम्कान है कि शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन और दीगर मामलात भी आने वाले दिनों में हल कर लिए जाएंगे। रऊफ़ हसन साहब को चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात करें, रोड की सियासत और होती है, सड़क की सियासत और होती है, ड्राइंग रूम और ठंडे कमरों में बैठकर बात करना काफ़ी आसान होता है। बहरहाल शेर अफजल मरवत को ये आप एडवांटेज देंगे कि इमरान खान को, अगर इमरान खान के नज़रिए को किसी ने ज़िंदा रखा है अब तक, या कोई बाहर लेके निकला है, कोई डर रहे थे लोग, कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, शेर अफजल मरवत ने नारा लगाया, उसने लोगों को बाहर निकाला, मोबिलाइज किया। आज यही वजह तो है कि ज़ाहिर है ये वजह नहीं है, लेकिन लोगों में थोड़ा सा एतमाद आया कि चलो कुछ नहीं है, ठीक है, चुप हैं, बैलेट पेपर तो हमारे पास होगा ना, पोलिंग बूथ में जब जाएंगे तो देन फैसला करेंगे कि हमने किसको वोट देना है। ये एतमाद आया है लोगों में, ये कोई माने या ना माने। बहरहाल इमरान खान बड़े पुरुमीद हैं। इमरान खान का प्लान सी आने वाले 1-2 दिन रोज़ में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं लेकिन वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, हम चाहते हैं कि कुछ बात कर लें ताकि ज़ाहिर है जो भी हम आपसे कोशिश करते हैं कि जो आपसे बात करें वो हवा में ना उड़ती करें। बहुत सारे लोग हैं अच्छे थंबनेल बनाते हैं, अच्छी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम जो आपसे बात करें वो ऑन ग्राउंड उसकी कोई ना कोई जगह मौजूद हो, और कुछ तजज़िया हम आपके सामने रखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं। बहरहाल इमरान खान बहुत ज़्यादा मुतमईन है और इमरान खान का कहना है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सरप्राइज़ देगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।